آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑ گئی، خطے کے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ مودی فوج کا بڑا پلان شروع، پاک فوج ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پاکستان اور بھارت میں باقاعدہ جنگ کا آغاز، بھارت نے پاکستان کی آزاد کشمیر پر حملہ کر دیا۔ پاکستان اپنے خطرناک ترین ٹینک اور میزائل سسٹم بارڈر پر لے آیا۔ پوری دنیا میں بھارت کو شدید عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین ایک بار پھر تناؤ شروع ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ کا آغاز، مودی فوج کی تابڑ توڑ پلان شروع ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق آزاد جموں کشمیر کے متعدد علاقوں میں کنٹرول لائن کے آر پار سے بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے 4 شہری اور پاک فوج کا جوان شہید ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان آرمی کی جوابی کارروائی میں بھارتی بنکروں کی تباہی کے ساتھ 8 فوجی اور ایک BSF کا جوان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے اشتعال انگیز فائرنگ کے جواب میں پاک فوج کے مناسب جواب میں ہندوستانی فوج کو بھاری فوجی اور دفاعی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی اخبار ہندو جیسے بھارتی میڈیا کی طرف سے بھارتی پریس کی روایتی کذب بیانی اور حسب معمول جھوٹی رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندو کے مطابق بھارت کے 6 شہری، 3 فوجی اور ایک بارڈر سیکیورٹی فورس سپاہی سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ چند روز سے پاکستانی فوج کی فائرنگ سے مقبوضہ کشمیر کے 20 سے زیادہ اضلاع میں تابڑ توڑ جنگ شروع ہوئی ہے۔ ہندوستانی فوج نے بھارتی عوام میں اپنے لیے بڑھتی ہوئی ذلت کو کم کرنے کے لیے بھاری توپوں اور مارٹر گنوں سمیت اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ شروع کی، جس کا براہ راست نشانہ شہری آبادی تھی۔ پاک فوج نے سرجیکل اسٹرائیک کی صورت میں اہداف کا تعین کر لیا۔ جنگی جنون مبتلا بھارت کو جواب دینے اور ملکی دفاع کے لیے پاک فوج نے توپیں اور ٹینک مقبوضہ کشمیر کی سرحد پر پہنچا دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی جانب سے اپنی ہتھیار سرحدوں پر پہنچانے کے بعد دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پاک فوج نے اپنی ہتھیار اور توپیں مقبوضہ کشمیر کے بارڈر پر پہنچا دی ہیں اور خطرناک ترین جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پاک فوج نے تابڑ توڑ حملے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان فوج نے بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت کی صورت میں سخت جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور اس ضمن میں توپیں اور ٹینک سرحد پر منتقل کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کے روز زیادہ وقت ملٹری آپریشن میں گزارا تھا اور اب بدھ ہو چکا ہے۔ اب بھی تابڑ توڑ حملے کے لیے بھارتی وزیر اعظم تیاریاں کر رہے ہیں، جہاں وہ لائن آف کنٹرول پر فوج کی نقل و حرکت کا تازہ صورتحال کا جائزہ لیتے رہے ہیں اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بھاری اور درمیانی توپ خانے کی نقل و حرکت کی بھارتی فوج کے اعلیٰ حکام نے تصدیق دی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی افواج بوفرز توپوں اور 105 درمیانی رینج کے دوسری توپوں کو اڑی کے چڑی میدان مورا بنیار میں کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سونا مرگ میں بھی بڑے ہتھیاروں کی تنصیب شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے حامل یہ متحرک راکٹ میزائل بھارت کی طرف سے روایتی ہتھیاروں سے کسی ممکنہ اچانک حملے کے حقیقی طور پر ناکام بنا سکیں گے۔ پاکستانی فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ داغے جانے کے بعد فضا میں بھی اس کا رخ صورت کے مطابق بار بار تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کے اس نظام کے ذریعے پاکستانی فوج کو یہ صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ ان میزائلوں سے بیک وقت کئی مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکے۔ پاکستان نے حال ہی میں اس بیلسٹک میزائل کو داغے جانے کے بعد فضا میں کنٹرول کرنے کی صلاحیت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس
उसकी रेंज 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 70 किलोमीटर कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से महाज जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले इन टैक्टिकल जौहरी हथियारों के हवाले से अमेरिका में खासी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतल्लिक माहिरीन का कहना है कि छोटे साइज और कम वक्त में उन्हें महाज जंग में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की सलाहियत के बाइस हमसाया मुल्क भारत के साथ जौहरी जंग के खतरे में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में कहा गया है कि ये हथियार किसी मुमकिन हमले के खतरे और दुश्मन के बैलिस्टिक और रवायती दफाई निज़ाम के ज़रिए हमले को रोकने के लिए इंतहाई मौसर साबित होंगे। भारत की तरफ से हालिया अरसे में रूसी साख्ता S-400 ट्राइमर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले से पाकिस्तान में खासी तशवीश पाई जाती थी और पाकिस्तानी एहलकारों ने खबरदार किया था कि इस निज़ाम की खरीदारी के समझौते से जनूबी एशिया में मौजूद जौहरी इस्तेहकाम खतरे में पड़ सकता है और खित्ते में हथियारों की दौड़ में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा दिफाई मुबसरीन का कहना है कि इस पेशरफ्त से इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि आइंदा लड़ी जाने वाली जंग रवायती हथियारों की बजाय जौहरी हथियारों की जंग में तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक होने वाली 3 जंगों में से 2 कश्मीर के तनाज़े पर लड़ी गई थी। इस तनाज़े के नतीजे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात में तल्खियाँ पैदा हो रही हैं। कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर झड़पें मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं, जिनमें सरहद की दोनों जानिब ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी फ़ौज पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। इस मौके पर भारतीय फ़ौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवन आनंद के मुताबिक पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और शेलिंग के साथ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने इस मौके पर किसी जानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं की। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की और लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मौजूदा सूरत हाल में किसी मुमकिन कशीदगी से निपटने के लिए चौकस रहने की खातिर पाकिस्तान फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने मोटरवे पर जहाज़ उतारने की मशक़ें की। मशक़ के दौरान तैयारों ने कई मकामात से उड़ान भरने और उतरने का मुज़ाहरा किया, जबकि तैयारे उतरने के बाद मोटरवे पर ही तैयारों में ईंधन भरने, दोबारा हथियार लगाने की मशक़ें भी की गईं। इस बारे में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान फ़ज़ाइया के सीनियर तरीन अहदेदार ने बताया है कि इस मशक़ का मकसद जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल में तब्दीली के पेश नज़र सलाहियतों का जायज़ा लेना था। उन्होंने कहा कि मशक़ में इस बात का मुज़ाहरा किया गया है कि तैयारों को लैंडिंग के लिए मतलूबा मकाम मैसर न आने पर गैर रवायती तरीके से भी लैंडिंग हो सकती है, और जबकि इस तरह जंगी हथियारों में दोबारा हथियार लगाने का भी मुज़ाहरा किया गया है।